میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ خدا کے حضور شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو میرے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں۔ یہ وقت جو ہم گزارتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، ایک انعام ہے، ایک تحفہ، ایک بخشش ہے، ایک مہلت ہے۔ خدا کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کا شکر کرتا ہوں، شاید یہ آخری موقع ہے میرے لیے کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور کچھ خیالات جو خداوند نے بخشے ہیں، جو میرے لیے ہیں، جو میرے دل کی مراد اور تمنا ہے، وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ آپ مبارک ہیں جو سن رہے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کبھی بے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی تاثیر ہوتی ہے اور اس کے نتیجوں میں خداوند کی محبت کے معجزات ہوتے ہیں۔ ایمانداروں کا یہ تجربہ ہے کہ ایک سوال ان کی زندگی میں، ان کے دل میں اٹھتا ہے، اور وہ یہ: کیا خدا مجھ سے خوش ہے؟ کیا میری زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی طرف خدا دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ مجھے پسند آتی ہے، یہ بات پسندیدہ ہے اس کی نظر میں؟ ضرور یہ خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ کا تجربہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہر ایماندار کا یہ تجربہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو ایک بہت بڑی دیوار کی طرح اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور اٹھتے اٹھتے یہ دیوار اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان ادھر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اسے یاد آتے ہیں اس کے گناہ، اور وہ سوچتا ہے سچ تو یہ ہے کہ اس کی شریعت سے مجھے محبت نہیں ہے، میں بہک گیا ہوں، مجھے بطالت سے محبت ہو گئی ہے، میری زندگی میں ان چیزوں کے لیے محبت ہے جن کی وجہ سے میری جان میں جان نہیں رہی، میرا ایمان خطرے میں ہے، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا کروں؟ کیا میری زندگی سے خدا خوش ہے؟ کیا میری زندگی میں ایسی باتیں ہیں جو میں اس کو حضور پیش کر سکتا ہوں جنہیں وہ دیکھے اور کہے بہت اچھا ہے؟ معلوم نہیں آپ کا کیا تجربہ ہے، خدا کا کلام پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک جو خداوند کا عاشق ہوا ہے انہیں ہم نبی کہتے ہیں، خدا کے خادم کہتے ہیں، داؤد جیسے لوگ، داؤد بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، خداوند کا عاشق تھا، جس نے یہ کہا میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں میں خداوند سے محبت، ان سب کا یہ تجربہ تھا کہ ہائے ہائے شریعت پر عمل نہ کر سکا، حکم ٹوٹ گیا، اور آج میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی زندگی میں یہ نوبت آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، میں عبادت کرتی ہوں، میں خدمت کرتی ہوں، میں خیرات دیتی ہوں، جو کچھ مجھے معلوم ہو گیا ہے میں اس پر عمل کرتی ہوں۔ آدمی ایسے ہی کہتے لیکن کیا کروں؟ یہ یقین پیدا ہی نہیں ہوتا اندر، ایسا لگتا ہے جیسے اس یقین کے لیے جگہ نہیں ہے میرے اندر کہ میں یہ کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے میری زندگی تجھے پسند آ گئی۔ مبارک ہے وہ جو مکار نہیں ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کے حضور جانتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس پر نظر کرے، کہاں جاؤں اپنے گناہوں کو لے کر۔ خدا کا شکر ہے خدا کے کلام میں ایک ایسی بات پڑھنے کو ملتی ہے جس سے جان میں جان آتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے، ایک شکر گزاری ہے جو امڑنے لگتی ہے دل میں، خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ میرے پاس ہے نہیں تو دیتا ہے، جو میں پیدا نہیں کر سکتا وہ کہہ دیتا اور ہو جاتا ہے۔ سنیے یہ خدا کے کلام کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، عبرانیوں کا خط ہے، اس میں یہ ایک دعا ہے، سنیے، دل کے کان سے سنیے، حلیم اور فروتن ہو کے سنیے، بڑے امید اور یقین کے ساتھ سنیے۔ اب خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم میں پیدا کرے۔ ایک بندوبست ہے، وہ جو خداوند یسوع مسیح کو پہچان گئے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، ارے یہ تو خدا کا وہ رحم ہے جو دکھائی دے رہا ہے، یہ تو خدا کا وہ کلام ہے جس کی قدرت بے حد ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو جو ہماری حد سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ چیزیں خدا کہہ کے ایماندار کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا پیدائش کی کتاب میں خداوند نے کچھ بھی تو نہیں تھا، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس نے کہہ دیا
تو جو کچھ کہہ دیا وہ ہو گیا. پھر وہ اپنی چیزوں کو جو دیکھتا ہے جو اس نے پیدا کی ہیں، جو اس کے کلام کی قدرت کا اظہار ہے، انہیں دیکھ کے کہتا ہے اچھا ہے، اچھا لگتا ہے اسے. پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، لکھو اسے اپنی صورت پر پیدا کیا. صورت سے مراد یہ ہے کہ خدا نے انسان میں ایسا امکان رکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتا ہے، محبت کا رشتہ قائم رکھ سکتا ہے. تو جب اس کو پیدا کیا ہے تو لکھا ہے دیکھ کے کہتا ہے بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے خدا گناہگار کی زندگی میں جو اس پر ایمان لاتا ہے اور کہتا تیرا کلمہ، تیرا کلام جو زندہ خداوند ہے، اس کے وسیلے سے تو میرے اندر وہ باتیں پیدا کر دے جو تجھے اچھی لگتی ہیں، تو پھر وہ اسی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. وہی ان باتوں کو دیکھ کے کہتا ہے بہت اچھا ہے. اور ایماندار کبھی بھی مغرور نہیں ہو سکتا، تکبر نہیں کر سکتا کہ دیکھو میری زندگی میں کتنی خوبصورت باتیں جو خدا کو پسند آتی ہیں. نہیں، اس کی زندگی کا زیور ہوتا خاکساری، حلیمی، شکر گزاری. تو آپ خدا کے کلام میں سے وہ دیکھتے ہیں جو باتیں خدا خود پیدا کرتا ہے ایماندار کی زندگی میں، اور دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. پہلی بات جس کا میں خدا کے حضور شکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح خدا کو گناہ سے نفرت ہے، ایماندار کی زندگی میں خداوند وہ نفرت پیدا کر دیتا ہے. لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں، زبور 97 ہے، اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو. ہماری محبت ہوتی ہے بطالت سے، بدی سے، برائی سے، اور اسے ڈھانکنے کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا کو بدی نظر نہیں آئے گی، ہماری عبادت نظر آئے گی، لیکن اس عبادت کے پیچھے چھپ ہی نفرت نظر نہیں آئے گی جو ہم ان سے کرتے ہیں جنہیں خدا پیار کرتا ہے. ساری خالق جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ ان سے محبت رکھتا ہے، ہم نفرت کرتے ہیں. کیسے آ جاتی وہ نفرت؟ کیوں ہوتی ہے ہمارے اندر نفرت؟ گناہ سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ تو دیکھو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ جو خداوند کے لوگ ہیں ان پر اسے پیار اس لیے آتا ہے کہ وہ گناہ کا اقرار کرتے ہیں، ان کے اندر اقرار ہے. حلیم اور فروتن ہو کر رو کر خدا کے حضور آنسوؤں کے ساتھ جب کچھ بدی اندر آئے، کوئی گناہ ہو، کوئی خراب بات ہو جائے، منہ سے نکل جائے، فضول بات نکل جائے، تو وہ خدا کا فضل مانگتے ہیں اور روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. لکھا ایک گناہ گار کے توبہ کرنے کے وسیلے سے آسمان پر خوشی منائی جاتی. بڑا خوش ہوتا آسمان، خوشی مناتا یہ دیکھ کر کہ خدا کا بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دل میں گناہ سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ جہاں گناہ آیا، کوئی بدی آئی، کوئی برا خیال آیا، وہ تڑپ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، روتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں. یہ کیا سوچ لیا میں نے، ہائے میرے منہ سے یہ کیا بات نکل گئی. پھر وہ خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور جس کے خلاف گناہ کیا حلیم اور فروتن ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں. ارے یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سب سے پیاری خوبصورت عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی تو لٹ گئی ہمارے ہاتھ سے. اپنے گناہ کو ماننا، اقرار کرنا، خدا کے حضور آ کے کہنا تو کچھ کر دے، وہ معاف بھی کرتا ہے، مخلصی بھی دیتا، چھٹکارا بھی دیتا. لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں لکھا ہوا ہے ایک گناہ گار کے توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی منائی جاتی. تو مقام تو بتا دیا جہاں خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا 10ویں آیت میں کہ خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی. خدا کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے کہ کس بات کی خوشی منائی جا رہی؟ ایک گناہ گار رو رہا، ارے دیکھو دیکھو میری محبت کا معجزہ، اس گناہ گار سے یہ گناہ برداشت نہیں ہو رہا، رو رہا ہے، آؤ دیکھو. لیکن وہ خوشی کون مناتا ہے؟ صفنیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا خدا
وہ خوشی مناتا ہے خدا، کیونکہ یہ توبہ کی توفیق اس نے دی ہے، گناہ سے نفرت اس نے پیدا کی ہے، تو جو کچھ وہ پیدا کرتا اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ گناہگار کی زندگی میں گناہ کا اقرار، آپ کی زندگی میں یہ خوبصورت زیور ہے کہ جب کچھ ہو جائے تو آپ سے رہا نہ جائے اور آپ خدا کے حضور آ کے روئیں۔ ارے وہ ان آنسوؤں کو مشکیزے میں جمع کر لیتا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہیں خدا کی نظر میں، جنہیں توبہ کے آنسو کہا گیا۔ میرے بھائی میری بہن سن رہے ہیں آپ؟ رکھنا نا دل میں اپنے گناہ کو، برباد کر دے گا۔ زبور 66 کی 18ویں آیت بہت پیاری ہے، اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، اور جب میں اپنے اس گناہ کا اقرار کرتا ہوں تو سارا آسمان سنتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، میرا خالق سنتا ہے۔ سسکیاں میری آہیں، میری سسکیاں، میری ہائے ہائے وہ سنتا ہے۔ کاش کہ یہ ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے، دل پر لکھی جائے تو کافی ہوگی۔ کاش کہ سننے والوں میں سے ایک بھی ایسا آدمی ہو جو آج رو کے توبہ کر لے اور کہے اے خدا میں اپنا گناہ تیرے حضور مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ پھر دیکھنا کیا ہوگا، پھر اس کی محبت کا اظہار ہوگا زندگی میں۔ ایک اور چیز ہے جسے خدا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، وہ ہے خدا کے لیے پیار، سب چیزوں سے زیادہ پیار۔ ہم محبت کرتے بطالت سے۔ دیکھو زبور 4 زبور ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، زبور 4 اس میں بتایا گیا ہے تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے۔ بطالت تو جھوٹ ہوتا ہے نا، جو ہے ہی نہیں، باطل ہے، اس میں سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہی۔ ہم ان چیزوں سے پیار کرنے لگتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایسی چیزیں جو ہمیں محروم کر دیں اس چیز سے جو خدا کے ہاتھ میں ہے میرے لیے۔ اور اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ جو مالک ہے، جو اسے پیار کرتے ہیں، انہیں مالا مال کر دیتا ہے، بہت برکتیں دیتا ہے خدا۔ جن کے دل میں خدا کے لیے پیار ہے، وہ جانتا ہے کون مجھے پیار کرتا ہے۔ آنکھیں زباں نہیں ہے، زبان نہیں ہے مگر بے زبان نہیں۔ وہ کیا کہا کسی نے کہ ہوتے ہیں راز عشق و محبت انہی سے فاش، آنکھیں زباں نہیں ہے مگر بے زبان نہیں۔ زبور 32 میں لکھا ہے کہ میری نظر تجھ پر ہوگی، اور جب ایماندار اس کی طرف دیکھتا ہے، یہ ایک ادھر آنسو ایک ادھر آنسو اس کی طرف دیکھتا ہے، تو خدا پڑھ لیتا ہے دل پر جو خط لکھا ہوا خدا کے لیے، آئے خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں، آئے میرے مالک میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں، تیری تابعداری میں مجھے اچھا لگتا ہے، تیری حضوری مجھے پیاری ہے، تیرے لوگ مجھے پیارے ہیں۔ ہاں دیکھو کتنی پیاری بات لکھی خدا کے کلام میں۔ یہ ہے متی کی انجیل میں ہے 22ویں باب میں، متی کی انجیل اس کا 22واں باب ہے، اور میں پڑھتا ہوں متی کی انجیل 22واں باب اور 24۔ آپ کے بائبل ہے؟ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، کچھ نقصان نہیں ہوگا، اچھی نہیں لگے گی مت پڑھنا آگے۔ ایسا بھی کیا ڈر کہ جی بائبل نہیں پڑھنی چاہیے، اور دنیا بھر کی چیزیں پڑھتی ہے بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ دیکھو کتنی پیاری پیاری باتیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ 22واں باب اور 24ویں آیت ہے، لکھا ہے اپنے سارے دل۔ کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ 10 حکم، انہوں نے اور بہت سارے کر لیے تھے، کئی 100 حکم بنا لیے تھے، کئی ایک اس لیے تھے تاکہ راستہ کاٹ کے نکل جائے اور حکم نہ مانے۔ بہت عجیب عجیب باتیں کرتا ہے انسان۔ تو جب انہوں نے پوچھا ہے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے، اس نے ان سے کہا تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل سے محبت رکھ، محبت رکھ۔ کیوں؟ خدا کا کلام بتاتا خدا محبت ہے، اس نے پیش قدمی کی ہے، اس نے اپنی محبت کو اپنے کلام میں ظاہر کیا، جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ مجسم خدا کی محبت ہو کر دنیا میں آیا، اس کا کلام۔
وہ کہہ رہا ہے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ سارے انبیاء کی بات کا نچوڑ یہ ہے کہ تو خدا سے محبت رکھ، کیونکہ خدا تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کیسے پتا؟ پڑھ کے دیکھیے، انجیل پڑھ کے دیکھیے، پھر پتہ لگے گا کہ خدا نے اپنی محبت خداوند یسوع مسیح میں کیسے ظاہر کی ہے ان کے لیے جن سے سب محبت چھوڑو، جو اس بات سے خوش ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، جن کے دل میں نفرت کی حکومت اور راج ہے۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جن کی زندگیوں میں اقرار پایا جاتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے جن کی زندگیوں میں خداوند کے لیے پیار پایا جاتا ہے۔ سب چیزوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ وہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، ورنہ انسان خدا پرست نہیں ہے، خود پرست ہے۔ مبارک ہے وہ جو اپنی خودی کو مسلوب کر دے اور پھر خدا سے کہے یہ سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تجھ پر نثار، میں فدا ہو گیا تجھ پر کیونکہ تو نے مجھ گناہگار سے محبت رکھی۔ دیکھتا ہے خدا، ہے آپ کے دل میں خدا کے لیے پیار کہ ڈر ہے؟ نہیں، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ایک اور بڑی پیاری چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کے ہر فیصلے کو ہم خوشی سے قبول کریں، کبھی شک نہ ہو۔ جو بھی فیصلہ خدا کر دے اور وہ اپنے بندے کی طرف دیکھے اور دیکھے تو کیا سوچ رہا ہے، کیا یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ آئے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ جس کی زندگی میں خدا اس قسم کا اعتبار دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر کہتا ہے بہت اچھا، بہت اچھا، میری بیٹی بہت پیاری ہے، میرا خادم بہت پیارا ہے، یہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، یہ مجھے پیار کرتا ہے، میرے فیصلوں پر اعتبار کرتا ہے۔ اور پھر دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہم کو اجازت دے رکھی اس کا ہاتھ مروڑ کے کہہ سکتے یہ میری دعا آج قبول کر ورنہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے وعدوں کا، اس کے فیصلوں کا اعتبار اور انتظار کرتے۔ بڑی پیاری آیت ہے یسایا نبی کے کلام میں، اس نے بڑی پیاری بات کہہ دی ہے، اور دیکھو ان کے لیے خدا کے دل میں کتنا پیار ہے اور کتنی عزت ہے۔ 64واں زبور، یسایا نبی کی کتاب 64واں باب، اس کی 4 آیت میں لکھا، کیونکہ ابتدائی سے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ تیرے سوا، ابتدائی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ ارے انتظار کرو، وہ آپ کو معلوم نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا کام کر رہا وہ۔ ارے گھاس تو رات رات میں اگ جاتی ہے، سیب رات رات میں تھوڑی اگتے ہیں۔ ایسے ہی خدا اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھاتا ہے، حیران کر دے گا۔ جو کچھ آپ کے لیے کرے گا وہ حیران کن ہے۔ آپ کہو گے یہ اے خدا، میں نے تو ایسی امید بھی نہیں کی تھی، کہاں میری امید، کہاں میری درخواست، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو نے کمال کر دیا۔ یہاں اس کی محبت کا کمال ہے، یہ اس کی قدرت کا جلال ہے ان کے لیے جو انتظار کرتے۔ کون مبارک لوگ ہیں؟ دیکھتا خدا یہ اقرار کرتا ہے۔ کون مبارک شخص ہے؟ یہ مجھے پیار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ مجھ پر اعتبار کرتی ہے، میری بیٹی۔ اور پھر دیکھو یہ ہے کہ انتظار کرنے کے بعد وہ شکر گزاری کرتے، وہ شکر گزار ہوتا، ہر حالت میں شکر گزار۔ یہ خدا ان کا حکم ہے کہ ہم شکر گزار ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے کلام میں دیکھیے، پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 5واں باب ہے، پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور 7 اور 8 آیت میں سے میں پڑھتا ہوں تو دیکھو شکر گزاری کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ
مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، یہ خدا کی خوشی ہے۔ یہ وہ باتیں جو خدا پیدا کرتا ہے اسے پسند آتی ہیں، آپ کی زندگی میں ہیں، اسے کہہ دو وہ پیدا کرے گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے خداوند کے لوگوں، میں نے ایک دعا سے شروع کیا تھا، اور اس دعا میں خدا کا ایک وعدہ ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے جسے کبھی بھول نہیں جانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے ہر ایماندار کو، کیونکہ دل میں ہماری یہ ارمان ہے، انسان کو خدا نے بنایا ایسا ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، وہ ہماری زندگی میں سب سے اونچا بلند درجہ رکھے، یہ ارمان ہے۔ لیکن ہم گناہ گار انسان ہیں، یہ بات پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے دیکھو خدا کا شکر ہو، خدا نے یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ جو اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، جیسے اس نے کہا اور دنیا پیدا ہو گئی، اسی طرح اس کے کلام نے انسانی جسم لیا اور وہ ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا۔ تو کہا اس پر ایمان لانے والے کی زندگی میں خدا وہ باتیں پیدا کر دیتا ہے جو اسے پسند آتی ہیں۔ یہاں لکھا تم کو نیک بات میں کامل کرے تاکہ اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اسے پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ وہ پیدا کرے گا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر چلیں، ان کے لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا خوش ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی تو ان سے رہا نہیں جاتا۔ بدی آ کے جیسے آنکھ میں کچھ گر جائے تو ایک دم آنسو آتے نا، اسی طرح دل میں اگر کوئی بدی آ جائے تو روح رونے لگتی ہے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تو اس بات سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے، یہ خدا پیدا کر رہا ہے، توبہ۔ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کا پیار ہے، پہلے میرے لیے دنیا پیاری تھی، اب میں کہتا ہوں خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دل خدا سے پیار کرتا ہے، اس کے کلام سے پیار کرتا ہے، اس کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں یہ ثبوت محسوس کرتے ہیں خدا خوش ہے مجھ سے۔ اور پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اعتبار خدا پر ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی وہ کہتے کوئی بات نہیں، خدا کر دے گا، کیسے کر دے گا مجھے نہیں معلوم۔ ان کے اندر اعتبار، پھر انتظار کرتے ہیں وہ خدا کا، کوئی بات نہیں، کرے گا اپنے وقت پر، ضرور کرے گا، اس نے کہا ہے تو ہو جائے گا۔ تو یہ جو ان کا انتظار ہے، اعتبار ہے، اور پھر ان کا دل شکر گزار ہے، یہ وہ باتیں جن کی وجہ سے ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور خداوند یہ باتیں پیدا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، خوش ہے۔ خدا کرے آپ کی زندگی سے خداوند خوش ہو اور آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہوتا رہے، آمین۔